پارٹ نمبر 9، ناول نروان کی تلاش۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اسے سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ میں اس سڑک سے نکل آیا لیکن دوسرے سردار جی کا پتہ نہیں چل سکا۔ بارونق جگہ آ کر مجھے احساس ہوا کہ میں بہرحال خطرے میں ہوں۔ ممکن ہے وہ مر جائے جس کو گولی لگی ہے۔ ایسی مشکل میں مقامی حکومت کا مجرم بھی بن گیا ہوں۔ بڑی خطرناک صورتحال ہو جائے گی۔ چنانچہ یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ یہاں سے ہرات جانا بہترین ہے تاکہ پھر وہاں سے ایران نکل جایا جائے۔ لیکن سفر کا مسئلہ تھا، جو کچھ ہو چکا تھا وہ کافی تھا۔ اب کسی خطرے میں پڑنا حماقت تھی۔ یہاں سے کسی بس وغیرہ میں جانے کا مطلب تھا کہ پولیس کے یا ہربنس کے آدمیوں کے ہاتھ لگ جایا جائے۔ چنانچہ بس کے اڈے پر جانا حماقت ہے۔ میں نے ایک افغانی کو روک کر ہرات جانے والے راستے کا پتہ پوچھا اور پھر پیدل چل پڑا۔ مقصود یہ نہیں تھا کہ ہرات تک کا راستہ پیدل طے کروں، بس یہ خیال تھا کہ قندھار سے جس قدر دور نکل سکتا ہوں نکل جاؤں اور کسی اور جگہ سے بس وغیرہ حاصل کروں تاکہ اگر یہاں فوری تلاشی شروع ہو جائے تو اس سے بچ سکوں۔ میں سڑک کے کنارے چل پڑا۔ یہی سڑک ہرات جاتی تھی، لیکن میں نے سڑک سے کافی فاصلہ رکھا تھا تاکہ کسی کی نگاہ مجھ پر نہ پڑ سکے۔ قندھار کے نواح میں تو اس طرح چلنے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ باقی اس سے آگے جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں چلتا رہا، ذہن آزاد چھوڑ دیا تھا۔ کوئی فکر نہیں تھی، بس ایک آوارہ گرد، دنیا کے جھمیلوں سے آزاد۔ کھانے پینے کے لیے کچھ ساتھ نہیں تھا، لیکن اس کی بھی فکر نہیں تھی۔ جب صحرا نوردی کی ٹھان لی تو مسائل سے بچنے کا تصور بے وقوفی کے علاوہ اور کیا تھا۔ انار کے باغات کا سلسلہ پیچھے رہ گیا تھا اور اب تا حد نظر خشک پہاڑ اور ویرانے نظر آ رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی بس سست روی سے سڑک پر چلتی نظر آ جاتی تھی اور پھر آہستہ آہستہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی۔ دوپہر ہو گئی، بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن غم کھانے کے علاوہ اور کوئی چیز نہ تھی۔ سفر جاری تھا۔ پھر دائیں ہاتھ پر واقع ایک پہاڑ نظر آیا جس کی چوٹی پر بابر کی فتوحات کے نشان کندہ ہیں۔ کچھ سیڑھیاں بھی نظر آئیں اور قدم رک گئے۔ شاید پانی موجود ہو۔ پیاس بھی سخت لگ رہی تھی۔ کچھ نہ صحیح تھوڑی دیر آرام ہی کر لیا جائے، سفر تو کرنا ہی ہے۔ سڑک چھوڑ دی اور سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اوپر تک پہنچنے کے لیے 40 سیڑھیاں طے کرنی پڑیں۔ خاصی مشکل چڑھائی تھی، لیکن بہرحال اوپر پہنچ گیا۔ یہاں پتھروں پر بابر کے عہد کی خوبصورت تحریریں موجود تھیں۔ ایک تحریر اکبر کے دور کی تھی۔ ذہن ہٹ گیا۔ خیالات کتابوں کی طرف دوڑ گئے۔ کسی زمانے میں تاریخ سے بھی دلچسپی تھی۔ جن علاقوں سے گزر رہا تھا ان کے بارے میں بھی پڑھ چکا تھا، لیکن جس حیثیت سے یہ سفر کر رہا تھا اس میں تاریخ کی دلچسپیوں میں گم ہونے کی گنجائش نہیں تھی۔ تاہم وقتی طور پر ان صحرا نشینوں کے جبروت و جلال کی کہانیاں یاد آ گئیں اور ان میں گم ہو گیا۔ ایک ابھرے ہوئے پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ پانی وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن یہاں بیٹھنے سے ہی کافی سکون مل گیا تھا۔ منتشر ذہن یکسو ہو گیا تھا۔ سورج کبھی پوری طرح چمکنے لگتا، کبھی بادلوں کی اوٹ میں گم ہو جاتا۔ تقریباً 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد نیچے اترا اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ٹانگوں میں اب کافی جان تھی۔ رفتار سست تھی، لیکن ابھی رات گئے تک چلنے کی ہمت رکھتا تھا۔ چلتا رہا یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ سورج چھپ گیا۔ بہت دیر سے کوئی بس وغیرہ بھی نہیں گزری تھی۔ ویسے اب سڑک کے کنارے ہی چلنا پڑ رہا تھا، کیونکہ دونوں سمت گہری کھائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ کئی بار گاڑیوں کے ہارن سنائی دیے۔ رفتار سست ہوئی، لیکن کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ خیال ہی ذہن میں نہیں آیا تھا کہ کسی سے لفٹ لینے کی کوشش کی جائے۔ یہ صورتحال بس سے بہتر تھی۔ وہ نیلے رنگ کی ایک پرانے طرز کی کار تھی جس کے انجن کی آواز کافی تیز تھی۔ اس وقت میں ایک چھوٹے سے پل سے گزر رہا تھا جس کے نیچے ایک خشک پہاڑی نالہ موجود تھا۔ جگہ اتنی تھی کہ ایک طرف کھڑے ہو کر ہی گاڑی کو گزرنے دیا جاتا۔ چنانچہ میں رک گیا۔ روشنی اتنی تھی کہ ڈرائیور کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال کار میرے قریب سے گزری، پل سے بھی گزر گئی اور آگے جا کر رک گئی۔ میں نے بھی آگے قدم بڑھا دیے، لیکن کار رکتے دیکھ کر میں چونک پڑا اور پھر جب کار ریورس ہوئی تو میرے ذہن میں خدشات جاگ اٹھے۔
ممکن ہے ہربنس کے آدمی ہوں، میری تلاش میں نکل پڑے ہوں۔ دوسرے لمحے میں نے اپنا پستول نکال لیا اور اسے اس طرح تھیلے کی آڑ میں کر لیا کہ صاف نظر نہ آئے۔ میرے قدم سست روی کے ساتھ آگے بڑھنے لگے، لیکن کار کی کھڑکی سے کسی نے سر نکال لیا اور اب ہاتھ سے میری طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں کسی قدر حیران سا آگے بڑھتا رہا اور پھر کار کے قریب پہنچ گیا، لیکن بالکل قریب سے میں ڈرائیور کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چمکیلے چہرے اور سبک نقش و نگار کی ایک خوبصورت سی لڑکی تھی۔ ہے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے برطانوی نوجوانوں کے لہجے میں کہا۔ ہرات، میں نے بھی انگریزی میں جواب دیا۔ آ جاؤ۔ اس نے مجھے کوئی آوارہ گرد ہپی ہی سمجھا تھا اور اپنے برابر کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے چلاکی سے ایک نگاہ اس کی کار کے عقبی سیٹ پر ڈالی کہ اس کے درمیان کو چھپا ہوا تو نہیں ہے، اور پھر مطمئن ہو کر اس کے برابر والی سیٹ پر جا بیٹھا۔ اندر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہ ایک قیمتی کپڑے کی ساڑی باندھے ہوئے تھی۔ اس کے سیاہ بال بہت خوبصورت تھے اور اس نے کوئی اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ نہ تو افغانی تھی اور نہ کسی اور ملک کی، بلکہ اپنے ہی قبیلے کی معلوم ہوتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے غیر ملکی ہی سمجھ رہی تھی، اس لیے خاص برطانوی لہجے میں بات کر رہی تھی۔ میرے اندر بیٹھنے کے بعد اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میں نے غیر محسوس انداز میں پستول تھیلے میں ڈال لیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے پیشانی سے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ کابل سے، میں نے جواب دیا۔ اس سے پہلے؟ پشاور۔ اس سے بھی پہلے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں بھی مسکرانے لگا، لیکن میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور وہ انتظار کرتی رہی۔ پھر میرا جواب نہ پا کر وہ دوسرا سوال کیا اس نے۔ پیسے ختم ہو گئے تھے؟ کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ پھر بس سے سفر کیوں نہیں کیا؟ ہرات کے لیے تو بس ملتی ہے۔ اسی دوران میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اچھی خاصی اردو دان ہے، خواہ زبان بگاڑ کر انگریزی میں بولتی رہی ہے۔ چنانچہ میں نے بطور آزمائش اردو میں کہا، بس جنوں منت کش آہندہ ہوا، صحرا نوردی ہی ٹھہری تو سہاروں کی تلاش فضول سمجھی اور چل پڑا۔ ابھی ٹانگوں میں جان ہے، تھک گیا تو منزل سمجھ لوں گا، گھاٹا نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ لیکن اس نے جواب دینے کی بجائے پورے بریک لگا دیے، اندر کی بتی روشن کی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم کہاں کے باشندے ہو؟ وہ متحیر لہجے میں بولی۔ پاکستانی ہوں، میں نے جواب دیا۔ مائی گاڈ، اب تک میں احمد بنتی رہی۔ اس نے گردن ٹیڑھی کر کے کہا، میں تمہیں غیر ملکی سمجھ رہی تھی۔ اب تصحیح کر لو، ویسے تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ مشرقی پنجاب سے۔ میں جلندھر کی رہنے والی ہوں، وہاں کے ایک معزز برہمن گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ تم مسلمان ہوگے؟ اس کے سوال سے دل پر گھونسا سا لگا۔ کس منہ سے خود کو مسلمان کہتا؟ حلیہ اور حرکتیں حالات نے کیا بنا دیا تھا؟ یقیناً پیدائش کے بعد کانوں نے اذان کی آواز سنی تھی، لیکن پھر یہ آواز ماحول میں گم ہو گئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر کار سٹارٹ کر دی اور پھر اسے سست روی سے آگے بڑھاتے ہوئے بولی، بڑا دلچسپ اتفاق ہے، خوب غلط فہمی رہی، لیکن خوشی اس بات ہی ہے کہ تم مقامی ہو۔ میرے ملک میں بھی بی پی ازم کافی مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ نوجوان ہری کرشنا ہری رام کرتے ہیں اور آوارہ گردی کا نکل جاتے ہیں، لیکن ہری کرشنا اور ہری رام سے ان کا کیا واسطہ؟ لوگوں نے مذہب کو بھی مذاق بنا لیا ہے۔ ویسے یہ زندگی بری نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یہ مخصوص انداز ہی کیوں؟ سیاحت کا شوق تو ایک اعلیٰ شوق ہے۔ میں بھی سیاح ہوں، میں بھی دنیا دیکھنے نکلی ہوں، لیکن باقاعدہ اور باعزت طور پر۔ کیا تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ خوب، گویا تم میں بہتر ساتھی بننے کی ہر صلاحیت موجود ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نام کیا ہے؟ نواز، میں نے مختصراً کہا۔ میرا نام کوشلیہ ہے۔ ہم دونوں میں مذہب کا رشتہ نہیں ہے، لیکن انسانیت کا رشتہ ضرور ہے۔ کیا تم رشتوں کے قائل ہو؟ نہیں، میں کسی چیز کا قائل نہیں ہوں، میں صرف حالات کا قائل ہوں، حوادث کا قائل ہوں۔ ہمارا رشتہ صرف ماحول سے ہے، ہم حالات کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں ہیں، نظر نہ آنے والے تاروں کی حرکت کی طرح متحرک ہیں۔ خود ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم وقت کے غلام ہیں اور غلاموں کی سوچ اپنی نہیں ہوتی، اس لیے یہ سوالات فضول ہیں۔ اگر تسلی چاہتی ہو تو صرف یہ کافی ہے کہ میرے ذہن میں تشدد کا خانہ نہیں ہے۔ جب تک ساتھ رہو گی دھوکہ نہیں کھاؤ گی۔ اس نے سڑک سے نظریں اٹھا کر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ کوئی کہانی؟ تمام کہانیاں بھول چکا ہوں۔
صرف یہ سڑک یاد ہے جس پر ہم جا رہے ہیں، یہ سیدھی ہر آ جاتی ہے۔ نہیں، راستے میں گرشک بھی پڑتا ہے۔ دریائے ہلمند کا کنارہ بہت خوبصورت ہے، جہاں غزنوی سلطان کی تاریخ بکھری پڑی ہے۔ اگر سیاح ہو تو تاریخ کو نظر انداز نہ کرو۔ یہ رات ہم دریائے ہلمند پر گزاریں گے۔ میں نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ یہ نوجوان لڑکی کس قدر نڈر ہے، تنہا یہ خطرناک سفر کر رہی ہے۔ میرے بجائے سے کوئی خونخوار افغانی بھی مل سکتا تھا، جو اس کی نازک پسلیوں میں چاقو اتار کر اس کا سامان چھین لیتا، یا پھر کوئی آوارہ گرد بدماش، لیکن وہ خود سے بے خوف ہے۔ اس نے ایک اجنبی کو ایک ویران جگہ اپنے ساتھ رات گزارنے کی دعوت دے دی ہے۔ ممکن ہے یہ وہ نہ ہو جو خود کو ظاہر کرتی ہے، وقت اور ماحول کے تحت خود کو بدل لینے کی عادی ہو۔ الفاظ خرچ کرنے میں کیا جاتا ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لے کر سوچا۔ کیا خیال ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اس وقت تمہارے ساتھ ہوں، جو تم پسند کرو گی وہی مجھے پسند ہوگا۔ ویسے تم نے میرے اوپر یہ احسان کیوں کیا؟ راستے میں گئے آوارہ گردوں کو لفٹ دے چکی ہوں۔ سب کے سب بے خود دنیا سے بے خبر، بے ذات تھے۔ بعض پر تو ترس آتا ہے، لیکن یہ تمہاری خوبی ہے۔ نہیں، ہمارے علاقے کی خوبی ہے کہ تم ان آوارہ گردوں کی طرح گندے نہیں ہو۔ ان میں بعض تو ایسے غلیظ تھے کہ مجھے اپنی حماقت پر کافی شرمندہ ہونا پڑا۔ مجھے ہنسی آ گئی، وہ بھی ہنس رہی۔ ہنسنے سے اس کا چہرہ کچھ اور چمکنے لگا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہم گرشک پہنچ گئے اور اس نے کار دائیں سمت کچے راستے پر ڈال دی۔ تب دریائے ہلمند کا کنارہ آ گیا اور اس نے کار کا ایک مناسب جگہ روک دی۔ کار روک کر اس نے انجن بند کیا اور پھر دونوں ہاتھ پیچھے کر کے اور پاؤں پھیلا کر ایک طویل انگڑائی لی۔ انگڑائی کے ساتھ ایک عجیب سی آواز اس کے منہ سے نکلی تھی، جس پر وہ خود ہنس پڑی۔ خوب تھک گئی ہوں، لیکن ہم چاندنی رات میں ہلمند کے کنارے کی سیر کریں گے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے۔ بھوکے ہو؟ اس نے ایک دم سوال کیا۔ کچھ ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہت کچھ، اس نے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ پرانے طرز کی اس کشادہ کار کی ڈگی میں کافی گنجائش تھی۔ میں بھی نیچے اتر آیا اور ڈگی کھولنے میں اس کی مدد کی۔ پوری ڈگی بھری ہوئی تھی، خوراک کے ڈبے، پیٹرول کے بیرل، سوٹ کیس اور نہ جانے کیا کیا۔ اس نے پکی ہوئی خوراک کے چند ڈبے، ڈبل روٹیاں اور پانی کے ٹین نکال لیے، پھر ایک چادر نکالی اور اسے کار کے قریب ہی زمین پر بچھا دیا۔ بیٹھو، وہ بے تکلفی سے بولی اور پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ ابھی چاند نہیں نکلا تھا، لیکن ستاروں کی مدھم روشنی میں اس کے جسم کے خطوط نمایاں تھے۔ خاصی دراز لڑکی تھی، لیکن میں اس سے چند وعدے کر چکا تھا، انہیں پورا کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے اس پر سے نگاہیں ہٹا لی۔ وہ ٹین کٹر سے ڈبے کاٹ رہی تھی۔ میں نے کٹر اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس نے میری طرف دیکھا اور پھر ہنس پڑی۔ کیوں؟ میں نے ایک ڈبہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ اگر تم موجود نہ ہوتے تو ظاہر ہے یہ ڈبے میں ہی کھولتی۔ دراصل مرد کو خود کو عورت سے برتر سمجھنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اچھے اور برے ہر انداز میں وہ خود کو عورت پر فوقیت دیتا ہے اور خود کو اس پر برتر سمجھ کر مطمئن رہتا ہے، حالانکہ عورت جسمانی طور پر بعض اوقات مرد سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتی ہے۔ بعض اوقات، میں نے شرارت سے کہا اور وہ اس انداز میں مجھے دیکھنے لگی جیسے میرے جملہ پورا کرنے کی منتظر ہو۔ لیکن جب میں خاموشی سے ڈبے کھول کر اس کے سامنے رکھتا رہا اور کچھ نہ بولا تو اس نے کہا، تم کچھ کہنے کے لیے رک گئے؟ نہیں، میں جملہ پورا کرنا چاہتا ہوں، میں نے بدستور شرارت سے کہا۔ بات بعض اوقات کی تھی۔ میرا خیال ہے یہ خصوصی قوت ہر عورت میں ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی مرد کو زندگی میں صرف ایک بار بچہ پیدا کرنا پڑتا تو شاید وہ ہمیشہ کے لیے عورت پر اپنی برتری کو بھول جاتا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری بات پر خاموش ہو جائے گی، شرمائے گی، کھانا شروع کر دے گی، لیکن اس نے پوری فراخ دلی سے ایک کہکا لگایا اور پھر بے تحاشا ہنسنے لگی۔ میری دلی آرزو ہے، یقین کرو میری دلی آرزو ہے، کاش یہ کام بھی مرد کی طرف منتقل ہو جائے، کاش۔ وہ پھر ہنس پڑی۔ میں بھی اس کا ساتھ دیتا رہا۔ پھر ہم نے کھانے میں خود کو مشغول کر لیا۔ اس گفتگو سے طبیعت میں شگفتگی پیدا ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ بے حد دلچسپ لڑکی ہے۔ جب تک میں اس کا ساتھ رہے گا خوب وقت گزرے گا۔ کیا ضرورت ہے کہ اسے عورت ہی سمجھا جائے؟ عورتیں تو بے شمار مل چکی ہیں۔ کھانے کے بعد ہم نے سرد کافی پی اور پھر خالی ڈبے ایک طرف اچھال دیے۔
پھر کھڑے ہو کر چادر اٹھائی اور اسے ڈگی میں ٹھونس دیا۔ باقی بچا ہوا سامان بھی ڈگی میں رکھنے کے بعد اس نے ایک کارٹن سے قیمتی سگریٹ کا پیکٹ نکال لیا۔ سگریٹ پیتے ہو؟ ہاں میرے پاس موجود ہیں۔ بھرے ہوئے ہوں گے؟ بھرے ہوئے بھی ہیں۔ تم پیتی ہو؟ نہیں، لیکن اس کے بارے میں تم سے سوالات ضرور کروں گی۔ لو، جب تک یہ پیو۔ اس نے پیکٹ کھول کر ایک سگریٹ مجھے آفر کیا، دوسرا خود ہونٹوں میں لگا کر اسے سلگانے لگی۔ میرا سگریٹ بھی سلگا کر اس نے 2-3 گہرے گہرے کش لیے، پھر ڈگی لاک کی، کھڑکیوں کے شیشے چڑھا کر ہینڈل لاک کیے اور پھر آگے بڑھ گئی۔ رخ دریا کے کنارے کی طرف تھا۔ کئی منٹ خاموشی رہی تو میں نے سوال کیا، ہاں تم کیا سوال کر رہی تھیں؟ میں نے اچانک ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ دراصل میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ تم لوگ، میرا اشارہ ہپوں کی طرف ہے، تمہارے عقائد کے بارے میں تھوڑا مجھے معلوم ہے۔ تم لوگ انسانی تہذیب کا مذاق اڑاتے ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ پتھر کے دور کا انسان زیادہ مہذب اور امن پسند تھا۔ تمہارے خیال میں اس دور کا انسان غیر مہذب اور وحشی ہے، اور تم صرف اس کے خلاف ہو جو موجودہ تہذیب میں رائج ہے۔ لیکن یہ نشہ آور اشیاء کا استعمال کون سے زمرے میں آتا ہے؟ تب میرے ذہن میں آیا کہ یہ خود کو فریب دینے کے مترادف ہے۔ تم خود کو نشہ آور اشیاء میں غرق کر کے دنیا کو بھول جانے کے خواہش مند ہوتے ہو، کیونکہ اس دنیا کو مکمل طور سے نہیں بدل سکتے، اس لیے کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لینے پر اکتفا کرتے ہو، حالانکہ آنکھ بند کر لینے سے اقتدار نہیں بدل جاتے، سوائے اس کے کہ تم دنیا سے الگ تھلگ ایک غیر انسانی مخلوق بن کر رہ گئے ہو۔ میں نے خود کو اس سوال کا جواب اس انداز میں دے دیا تھا، اور اس سے زیادہ میں کچھ سننا بھی نہیں چاہتی، کیونکہ ایک بے مقصد موضوع نکل آئے گا۔ کیا تم مجھے مزید کچھ بتانے کے لیے بے چین ہو؟ نہیں، میں نے ایک گہری سانس لی۔ یہ تمہاری خوبی ہے، اس نے تعریفی انداز میں کہا۔ دریا کے کنارے کنارے ہم بہت دور نکل آئے۔ سامنے ہی لشکری بازار اور ایک پرانے قلعے کے کھنڈرات پھیلے ہوئے تھے، جو ستاروں کی چھاؤں میں عجیب ہیبت اختیار کر گئے تھے۔ یہ کھنڈرات اپنے پہلو میں کیسی کیسی پراسرار داستانیں چھپائے ہوئے ہیں۔ لشکری بازار غزنوی سلطان کا سرمایہ دارالسلطنت رہ چکا ہے۔ سلطان مسعود کو ترکوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تو یہ بھی برباد ہو گیا۔ یہ زمین نہ جانے کتنے مار کے دیکھے ہوئے ہے۔ اگر تم اس کے سینے میں جھانکو تو سداہا داستانیں پوشیدہ ہوں گی۔ کیسے کیسے رازوں کی امین ہوتی ہے زمین، کیسا وسیع ہے اس کا دل، کسی کو اس سے شکایت نہیں ہوتی۔ کوشلیا نے پرخیال انداز میں کہا، تمہیں تاریخ سے کافی دلچسپی ہے، کیا ان علاقوں میں پہلے بھی آ چکی ہو؟ میں نے پوچھا۔ کبھی نہیں، لیکن میں نے سفر پر روانہ ہونے سے قبل اس لائن کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی ہیں جہاں مجھے سفر کرنا ہے۔ میں ان پہاڑوں کے ایک ایک درے سے واقف ہوں، یہاں کی ایک ایک عمارت کی تاریخ مجھے زبانی یاد ہے، یہاں کے پورے نقشے میرے پاس موجود ہیں۔ بڑی سخت کاوش کی ہے تم نے، میں نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عورت ہونا ہر طرح سے مکمل ہو کر گھر سے نکلتی ہوں، کوشلیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کی شکار تھی، لیکن اس کے باوجود میں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ وہ عورت ہے، ہر حالت میں مرد سے کمزور۔ فرض کیا جائے ان ویرانوں میں میں اسے دبوچ لوں تو وہ میرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ شاید کچھ بھی نہیں، خواہ وہ مسلح ہو۔ دل چاہ کے امتحان لے ڈالوں، لیکن پھر اس بیکار سی خواہش کو دبا لیا۔ خواہ وہ بددل ہو جائے گی، تھوڑے وقت کی اچھی ساتھی ہے، اس کے احساس برتری کو قائم رہنے دیا جائے۔ اور پہاڑوں کی اوٹ سے چاند نے زمین کا جائزہ لیا اور مسکراتا ہوا ابھر آیا۔ اس کی نسیان نے زمین کو منور کر دیا، تاریکی چھٹ گئی اور مناظر اجاگر ہو گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی نہ جانے کس طرف سے سازوں کی آواز ابھری اور ہم دونوں چونک پڑے۔ ڈفلی اور گٹار بج رہا تھا، بے ہنگم بے سرا نغمہ۔ یہ کون ہے؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اور کوشلیا مسکراتے ہوئے میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہارے خیال میں کون ہو سکتا ہے؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ ان پراسرار کھنڈرات سے کون سی کہانیاں وابستہ ہیں؟ میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ گویا تمہارے خیال میں غول بیابانی؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری نسل کے لوگ افغانستان کے بہت سے علاقے ان کے لیے کشش رکھتے ہیں۔ ممکن ہے یہاں ان کھنڈرات میں بھی ناجائز منشیات کا کوئی اڈا ہو، چلیں دیکھیں گے۔
میں بہرحال ان لوگوں کو دیکھ کر محفوظ ہوتی ہوں۔ اوہ، میں نے دل ہی دل میں اس لڑکی کی ذہانت اور بے خوفی کی داد دی۔ در حقیقت میرا ذہن فوری طور پر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ یہ عین ممکن تھا۔ کوشلیا نے آواز کی سمت قدم بڑھا دیے۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا، لیکن میرے قدم الجھے تھے۔ ممکن ہے یہاں موجود ساقی خانہ ہربنس کا ہو۔ ممکن ہے اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی اطلاع دے دی ہو اور یہاں مجھے پہچان لیا جائے۔ کوشلیا نے میری اس جھجک کو محسوس کیا اور ہنس پڑی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور وہ ہنستے ہوئے بولی، تمہارے قدموں میں روانی نہیں ہے۔ تم شاید در حقیقت خلے بیابانی کی موجودگی پر غور کر رہے ہو۔ میرے ہونٹ سکڑ گئے۔ دل چاہا اس سے برا بھلا کہوں، لیکن پھر خود کو سنبھال لیا اور خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے صحیح سمت کا رخ کیا تھا۔ تقریباً 1 فٹ لانگ پر ہمیں کچھ کھنڈرات میں پھیلی روشنی نظر آ رہی تھی۔ راستے میں ہم نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور روشنی پر نگاہیں جمائے آگے بڑھتے رہے۔ روشنی بڑھتی جا رہی تھی، شاید مزید مشعلیں روشن کی جا رہی تھیں، اور جب ہم کھنڈرات میں پہنچے تو کافی روشنی ہو گئی تھی اور اس روشنی میں مخصوص قسم کے آوارہ گرد نظر آ رہے تھے۔ مرد نما عورتیں، عورت نما مرد، دم لگ رہے تھے، غم مٹ رہے تھے۔ چاندنی میں دھواں پیوست ہو رہا تھا۔ دھوئیں کو چاندنی کاٹ رہی تھی۔ ہماری طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ ہم دونوں بھی ایک ٹوٹی ہوئی محراب کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس طرف قدرے اندھیرا تھا، لیکن پتھر پر بیٹھے بیٹھے میری نگاہ گٹار بجانے والے پر اور پھر گٹار پر پڑی اور میں اچھل پڑا۔ مشینوں کی دھندلی روشنی میں میں نے او ہوتے کو پہچان لیا۔ وہ یہ گٹار بھی میرا تھا۔ نہ جانے کے اس خیال کے تحت میں نے او ہوتے کے اطراف میں دیکھا اور میرا یہ خیال بھی درست نکلا۔ او ہوتے کے بالکل ساتھ ایک پتھر کے بوجھ سے لگائے ٹانگیں پھیلائے میگا بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں میرا پائپ تھا جس کو وہ ہونٹوں میں دبائے گہرا گہرا دھواں چھوڑ رہی تھی۔ او ہوتے گٹار بجا رہا تھا اور میری ذہنی کیفیت عجیب تھی۔ مجھے اس پر غصے کی بجائے ہنسی آ رہی تھی۔ کوشلیا بھی دلچسپی سے ان لوگوں کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے یہ حرکتیں نئی نہیں تھیں اور بس ذہن میں کچھ دلچسپ پروگرام بنا لیا تھا، لیکن اس سے قبل میں جائزہ لے لینا چاہتا تھا کہ یہاں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو مجھے پہچان سکے۔ مجھے صرف 2 افغان نظر آئے جو میرے لیے اجنبی تھے۔ بہرحال میں نے دلچسپی کی خاطر خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا۔ کوشلیا، میں نے سرگوشی کی۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں موسیقی سے دلچسپی ہے؟ بہت۔ میرے پاس ریکارڈ چینجر ہے۔ میں تمہیں اپنی پسند کے نغمے سناؤں گی۔ میں گٹار بجانا جانتا ہوں۔ اوہ، واقعی؟ مگر گٹار تو نہ میرے پاس ہے اور نہ تمہارے پاس، اور یہ آدمی یا تو نشے میں ہے یا پھر اسے گٹار بجانا نہیں آتا۔ میں سناؤں؟ ضرور، لیکن میں نے اس کا جملہ پورا نہ ہونے دیا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اٹھایا اور اندھیروں کی آڑ لیتا ہوا او ہوتے کی طرف بڑھ گیا۔ چند ساعت کے بعد میں اس کے پیچھے تھا۔ او ہوتے اپنے نغمے کی آخری دھن بجا رہا تھا۔ پھر اس نے نغمہ ختم کیا، گلے سے گٹار کی ڈوری نکالی اور اسے رکھنے لگا، لیکن میں نے آگے بڑھ کر گٹار تھام لیا۔ او ہوتے آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور نشے میں ہونے کے باوجود مجھے پہچان گیا۔ وہ پوری طرح اچل پڑا اور اس کے چہرے پر سخت بدحواسی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کیا میں تمہیں اپنے گٹار پر کوئی اچھا سا نغمہ سناؤں، او ہوتے؟ میں نے اس سے پوچھا، لیکن اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ کوشلیا بھی اس کی اس حالت کو تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری اجازت سے؟ میں نے او ہوتے سے گٹار لے کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ پھر میں نے اس کے تار چھیڑے اور پہلے وہی دھن شروع کر دی، لال میری پت رکھیو۔ گٹار کی آواز وہی تھی، لیکن اب اس کے سر دوسرے تھے۔ نشے میں بدمست ہپی چونک پڑے۔ دھن ہی ایسی تھی کہ دلوں کو گرما دیتی تھی۔ نغمہ بلند ہوتا گیا اور مردوں میں زندگی دوڑنے لگی۔ کسی نے میری طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سب کھڑے ہو گئے اور رقص کرنا شروع ہو گئے۔ او ہوتے اسی طرح بیٹھا تھا، لیکن نغمے کو میگا نے بھی پہچان لیا تھا۔ پائپ اس کے ہاتھ سے گر پڑا تھا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں مسکرا کر گٹار بجا رہا تھا۔ کوشلیا بیٹھی میٹھی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر میگا اٹھی اور آہستہ آہستہ میرے قریب پہنچ گئی۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس نے اپنا سر میرے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ بدمست آوارہ گرد سر ہنتے رہے، رقص کرتے رہے۔ پھر نغمہ ختم ہو گیا۔ قدم رک گئے۔ عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں، لیکن فوراً بعد میں نے ایک اور دھن شروع کر دی۔ یہ ایک فرینچ دھن تھی۔ سسکاریاں، ہیجان خیز آوازیں کھنڈرات میں گونجنے لگیں۔
دیوانے مست ہو گئے، ناچ رہے تھے اور تھوڑے فاصلے پر کوشلیہ خاموش کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ نغمہ آخری مرحلے میں داخل ہو گیا اور پھر رک گیا۔ ناشتے بدن ڈھیلے پڑ گئے جیسے گراموفون کی چابی ختم ہو گئی ہو، اور پھر گردنیں اور شانے لٹک گئے۔ میگا کا سرا بھی میرے گھٹنے پر ٹکا ہوا تھا۔ کسی کونے سے تالی کی آواز ابھری اور کسی نے بدمست آواز میں کہا، ایک اور، صرف ایک اور۔ نہ جانے وہ نغمے کے بارے میں کہہ رہا تھا یا چرس بھرے ایک سگریٹ کے بارے میں۔ میں نے اوہتے کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بدستور پھیکا پڑا ہوا تھا۔ میں نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا اور اوہتے نے دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا لیا۔ میں بہت نیچ ہوں فنکار، میں بہت ذلیل ہوں۔ میں نے تمہارے نغمے چرائے تھے، یہ ساز بھی تمہارے پاس خوش ہے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن اس سے خوشی کا ایک نغمہ نہ نکل سکا۔ اس کے سر غمگین تھے۔ میں بہت نیچ ہوں، بہت کمینہ ہوں، وہ منہ چھپائے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے میگا کا سر اپنے گھٹنے سے ہٹایا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ تب میں نے گٹار اوہتے کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور واپسی کے لیے مڑا۔ اوہتے تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ سنو، میں بے شک چور ہوں لیکن میں چرائی ہوئی چیز واپس نہیں کرتا۔ یہ گٹار لے جاؤ، یہ جاندار شے کسی طور پر میرے پاس نہیں رہ سکتی، یہ میرے لیے بیکار ہے۔ یہ اپنے حسین سر مجھے نہیں دے سکتی، اسے لے جاؤ، میرے لیے سزا کا حق تمہارے پاس محفوظ ہے۔ اس نے گٹار کی ڈوری میرے گلے میں ڈال دی۔ میں نے بھی زیادہ ردوکد نہیں کی اور گٹار لے کر واپس مڑ گیا۔ کوشلیہ میرے قدموں سے قدم ملا کر چلتی رہی۔ وہ غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ کیا بات ہے کوشی؟ میں نے تھوڑی دور چل کر پوچھا۔ وہ چونک گئی۔ کچھ نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے گہری سانسیں لیں۔ کیا سوچنے لگی تھیں؟ بس انہی لوگوں کی زندگی کے فلسفے پر غور کر رہی تھی۔ نہ جانے یہ کس طرح زندہ ہے، کیوں زندہ ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، بظاہر ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے۔ بہرحال چھوڑو ان باتوں کو۔ یہ گٹار والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا وہ تمہارے شناسہ تھے؟ نغمہ تمہیں پسند آیا؟ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے سوال کر ڈالا۔ بہت تم جب بجاتے ہو، دریا کے کنارے بیٹھ کر ایک نغمہ اور سنو گی تم سے؟ ضرور سناؤں گا، میں نے گٹار کی تار پر انگلی مارتے ہوئے کہا۔ میرے سوال کا جواب؟ ہاں، پشاور میں ان لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ گٹار کا کیا معاملہ تھا؟ گٹار میرا تھا، اسے پسند آ گیا، چنانچہ دوسرے سامان کے ساتھ اس نے گٹار بھی چرا لیا اور خاموشی سے غائب ہو گیا۔ ہاں، اس نے اپنی ساتھی لڑکی کو چھوڑ دیا تھا جو بہرحال اس سے دوبارہ آ ملی ہے، وہی جو تمہاری گود میں منہ رکھے بیٹھی تھی۔ کوشلیہ نے کسی قدر طنزی انداز میں کہا۔ ہاں، میں نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ خاصی بے تکلف معلوم ہوتی ہے تم سے۔ کوشلیہ کا لہجہ بدستور طنزیہ تھا۔ جب اس کا ساتھی اسے چھوڑ کر فرار ہو گیا تو وہ بے سہارا رہ گئی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا۔ تب میں اسے کابل ساتھ لے آیا۔ ایک رات جب اس نے محسوس کیا کہ میں کنگال ہو گیا ہوں تو وہ بھی خاموشی سے نکل گئی۔ اب مجھے یہاں ملی ہے۔ میں نے صاف کوئی سی حقیقت بتا دی اور کوشلیہ میری شکل دیکھتی رہی۔ ہم دونوں کار کے نزدیک واپس پہنچ گئے۔ چاندنی شباب پر تھی۔ میں کار سے ٹک گیا اور میں نے گٹار سامنے کر لیا۔ کوشلیہ نے منہ پھاڑ کر جمائی لیا اور پھر بوجھل لہجے میں بولی، نیند آ رہی ہے، میں کار کی اگلی سیٹ پر سوؤں گی، تم چھت پر سو جاؤ، تکلیف تو نہیں ہوگی؟ تم آرام سے سو جاؤ، میری فکر مت کرو، میں نے کہا اور کوشلیہ ڈگی کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ایک چادر نکال کر مجھے دی اور پھر بولی، گٹار ڈکی میں رکھ دو ورنہ پھر کوئی چرا لے گا۔ میں نے ہونٹ سے کوڑ کر کہا۔ میں اس کے بدلے ہوئے موڈ کو محسوس کر رہا تھا، لیکن بہرحال ایک رات کی بات تھی، میرا اس کا رشتہ ہی کیا تھا، اور سچ پوچھا جائے تو میں اس وقت اس کے لیے بار بنا ہوا تھا، اسی کے سر کھایا تھا، اسی کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ مصلحت نے میری بگڑے ہوئے موڈ کو درست کر دیا۔ گٹار ڈگی میں رکھ دیا اور پھر کوشلیہ کار میں داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہو کر تمام شیشے چڑھا لیے اور لیٹ گئی۔ میں دریا کی طرح بڑھ گیا۔ کار کی چھت پر سونا مجھے پسند نہیں تھا۔ یہ بات مجھے پسند نہیں آئی تھی کہ اس نے شیشے چڑھا لیے تھے، اسے میرے اوپر اعتبار نہیں تھا۔ دریا کے کنارے چادر بچھا کر میں لیٹ گیا۔ میری نگاہیں چاند پر جمی ہوئی تھیں اور ذہن پھر ماضی کی طرف لوٹ گیا تھا۔ یہی چاند میرے گھر کے آنگن میں بھی نظر آتا تھا، چوڑا چکلا آنگن، جہاں دوسری چارپائیاں بھی بچھی ہوئی تھیں۔ بارش کے موسم میں بھیگی بھیگی ہواؤں کے
दोष पर तैरती हुई चांदनी रात हमारे आंगन में उतर आई थी। ड्योढ़ी से हुक्के की आवाज़ उभरती थी और फिर शेरे मिले हुए तंबाकू की सौंधी सौंधी बू पूरे आंगन में चिराती फिरती थी। इस वक्त इस चांद की मुस्कुराहट कैसी पकीज़ा होती थी, हंसता हुआ कैसा भला लगता था ये। लेकिन आज का चांद दागदार था। ये दाग दिल के थे, ज़मीर के ये दाग बुलंद होकर चांद की पेशानी पर जा टिके हैं। कल और आज में बहुत फ़र्क था। चांद से निगाहें ना मिलाई गईं। माजी का तूफ़ान उमड़ रहा था। अगर ये सैलाब किनारा से बह निकला तो फिर कभी नींद नहीं आएगी। रोक दो इन तूफ़ानों को, छटक दो जहन से, इन ख़यालात को जो ज़िंदगी का रोग बन गए हैं। मैंने करवट बदली और सोने की कोशिश करने लगा। दरिया की तरफ से चलने वाली हवाएं बेहद फरहत बख्श रही थीं। हवाओं का जादू सर चढ़ने लगा। आंखों में भारीपन पैदा हो गया और फिर जब आंख झपक ही गई थी कि पुश्त पर कदमों की चाप महसूस हुई। मैं उछल पड़ा, कोई जानवर भी हो सकता है। पिस्तौल भी मेरे पास मौजूद नहीं है। दूसरे लम्हे मैंने पलट कर देखा। एक इंसानी जिस्म मेरे बिल्कुल करीब था। मैंने उसे गौर से देखा। मेघा थी, बाल बिखरे हुए, बहकी बहकी जाल। चांदनी रात में वो एक चुड़ैल मालूम हो रही थी। हालांकि ये हसीन माहौल, ये सुनसान किनारा पुरफिज़ा किसी हसीन जिस्म की तालब पैदा करने के लिए काफ़ी थे। और मेघा जानी पहचानी थी। उसके जिस्म के खतूत आंखों में बसे हुए थे। इस गंदे लिबास के नीचे हर ज़रूरत पूरी हो जाती थी। लेकिन इस वक्त दिल ने उसे कबूल न किया। एक अजीब सी कराहत का एहसास हुआ। मैं उठकर बैठ गया। पार्ट नंबर 9, निर्वाण की तलाश इख्तिताम पजीर होता है। नावल का बकिया हिस्सा पार्ट 10 पे समाअत फरमाइए।